کشتی عمر رواں کے ناخدا یار نہیں، کشتی عمر رواں کے ناخدا یار نہیں، ہیں تو کشتی میں مگر ہاتھ میں پتوار نہیں۔ انما امرہ گر ہو جائے اس میں اعظم، انما امرہ گر ہو جائے اس میں اعظم، تو کن فیکون تو کبھی دشوار نہیں، کشتی عمر رواں کے ناخدا یار نہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز محشر اس طرح کے بھی معاملے سامنے آئیں گے کہ ایک سخی کو عہد کے پہاڑ سے بھی زیادہ اس کی سخاوت کا انبار دکھایا جائے گا، اور جب وہ اس کے قریب جائے گا تو وہ غائب ہو جائے گا۔ وہ کہے گا اے اللہ یہ کیا ہوا، ابھی تو انبار نظر آ رہا تھا، کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں تعریف پانے کے اعتبار سے سخاوت کی تھی، وہ تمہیں حاصل ہو چکی، اس لیے یہ پہاڑ غائب ہو گیا، تمہاری نیکیاں باقی نہ رہیں۔ اور ایک حافظ قاری، اس کو بھی زبردست انبار دکھایا جائے گا، اور وہ زبردست انبار دیکھنے کے بعد اس کے قریب جائے گا کہ وہ غائب ہو جائے گا، کہ معلوم یہ ہوا کہ وہ اس کو بھی اچنبھا ہوگا کہ یہ کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جو کچھ پڑھا کلام اللہ، وہ اس نیت سے پڑھا کہ لوگ میری تعریف کریں، تمہاری تعریف دنیا میں ہو چکی، لہٰذا یہ ہے یہ کہ عالم کا بھی یہی ہوگا کہ اگر وہ بیان کرے گا کہ لوگ میری تعریف کریں تو اس کو بھی انبار دکھایا جائے گا، اور وہ قریب جائے گا تو وہ انبار غائب ہو جائے گا کہ اللہ یہ کیا ہوا کہ تم نے جتنے بھی دین کی باتیں بیان کی تھیں، جہاں بھی بیان کی تھیں، وہ تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ ایسا بیان کروں کہ لوگ میری تعریف کریں، لہٰذا تمہاری تعریف ہو چکی۔ لہٰذا ہے یہ کہ یہ جو لوگ ہیں درجاتوں میں، اگر ان کی نیت ہوتی کہ اللہ کے واسطے ہم سخاوت کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے واسطے ہم بیان کر رہے ہیں، دین پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کے درجات بلکہ ان کو یہ بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا کہ جس کو چاہو بخشوا لو۔ درجات تو ان کے بلند ہوتے ہی، لیکن ان کے وہ جو اعمالوں سے محل بنتے وہ سب نیست نابود ہو گئے، وہ ڈھہ گئے، وہ دھسک گئے، ایسے دھسک گئے کہ وہ لیول میں نہیں آ سکتی جگہ۔ یہ مثال یہ ہے کہ
ان کو پھر جہنم کے گہرے خانے میں دھسکنا ہوگا۔ جہنم میں یہ لوگ ڈال دیے جائیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں عمل کرے گا، اس کا اچھا حال نہیں ہونا ہے، اس کا کوئی درجات بہتر نہیں ہونا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اور ادھر دیکھیے گا کہ وہ عمل جو ثواب جاریہ ہو، جو عمل ثواب جاریہ ہو، اس عمل کا انبار دکھایا جائے گا، زبردست انبار دکھایا جائے گا، اور وہ شخص کہے گا کہ اللہ، میں نے تو دنیا میں کچھ ایسا عمل نہیں کیا تھا کہ اتنا زبردست انبار، یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جو اپنی اولاد کو دین سکھایا، اس اولاد نے اپنی اولاد کو، اس کی اولاد نے آگے وہ بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ جب تک دنیا قائم رہی تب تک یہ آگے بڑھتا گیا۔ تمہارا جسم تو ساکن ہو گیا لیکن کھاتا تمہارا جاری رہا، کیونکہ ثواب جاریہ تم نے قائم کیا۔ اگر ہم کوئی دینی ادارہ قائم کرتے ہیں تو وہ بھی ثواب جاریہ، اسی طرح سے لوگ اس میں دین سیکھتے جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کو سکھاتے جائیں گے جب تک دنیا قائم ہے۔ وہ اعمال جو کریں گے وہ جس نے شروع کیا ہے اسی کے نامہ اعمال میں لکھتا جائے گا۔ اس کا کھاتا بند نہیں ہونا ہے۔ اس کا جسم ساکن ہو گیا لیکن کھاتا جاری ہے۔ اسی طریقے سے جو غلط عمل کرے گا، جسمانی اعتبار سے کرے یا زبانی اعتبار سے کرے، وہ زبانی اعتبار سے جو کرے گا تب بھی وہ ایک دوسرے پر آگے بڑھتا جب تک دنیا قائم ہے بڑھتا جائے گا۔ اور جسمانی اعتبار سے بھی اگر کرے تو جسمانی اعتبار سے بھی غلط اس طرح عمل ہوتا جائے گا یہاں تک کہ اس کا بھی ایک بہت بڑا انبار لگ جائے گا۔ اس کو خبر بھی نہیں، نہ دنیا میں خبر ہے، بہکا دیا، لوگ بہک گئے اور گناہ گاری بڑھتی گئی، وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں، کرنے والے کر رہے ہیں، لذت لینے والے لذتیں لے رہے ہیں، اور گناہ لکھا جا رہا ہے اسٹارٹنگ کرنے والے کے کھاتے میں۔ لہٰذا اسی طرح سے گناہوں کا انبار نظر آ جائے گا اس کو، روزے محشر کہے گا میں نے تو یہ سب کچھ کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تو نے نہیں کیا، بے شک تو نے نہیں کیا، لیکن تو نے جو ایک دوسرے کو عادی بنایا، تو نے جو غلط بات پھیلائی، وہ دنیا قائم ہونے تک پھیلتی رہی۔ وہ غلطیاں جو تو نے کی، وہ غلطیاں آگے بڑھتی گئیں جب تک دنیا قائم رہی، اس کا یہ ایک انبار لگ گیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ سب کا سردار بن کے جہنم میں جا تو بھی۔ ایسے واقعات سامنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔
اور آپ بہتر اعمال کی توفیق دے۔ جو اپنی سانسوں میں اللہ کے ورد کو بسا لے گا، جو اپنی سانسوں میں اللہ تعالیٰ کے وردوں کو بسا لے گا، اللہ کا ورد اپنے سانسوں میں کرتا رہے گا، وہ ابھی کھاتے میں نہیں لکھا جا رہا ہے جب تک کہ زبانی ادا نہ ہوگا، جب تک کہ بولے گا نہیں۔ وہ کرام کاتبین نہیں لکھ رہے ہیں ابھی۔ روز محشر جب اس کا تمام حساب و کتاب ہو جائے گا، گواہیوں کے اعتبار سے تمام سب ہو جائے گا، کرام کاتبین نے جو لکھا ہے وہ بھی سب سامنے آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تمام شر و خیر کا معاملہ سب سامنے آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، فائنل بالکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں ابھی رکو، اس کا اور حساب ابھی باقی ہے، اس کے نامۂ اعمال میں ابھی اور کچھ باقی ہے جو تم بھی نہیں جانتے، صرف میں شاہد ہوں کہ اس نے اپنی سانسوں میں جو کلام اللہ کو بسایا، اس نے جو اپنی سانسوں میں میرے اسم کو بسایا، لہٰذا ہے یہ کہ اس کو میں ہی جانتا ہوں، میں شاہد ہوں، لہٰذا اس کا اجر اور باقی ہے، اس کا اجر بھی اس کو دے دیا جائے، اس کا اجر کا حساب اللہ بتائے گا، وہ بھی اس کو مل جائے گا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں بہتر سے بہتر اعمال کرنے چاہیے، روز محشر کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ روز محشر سے ڈرا رہا ہے، فرما رہا ہے 21ویں پارے میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق۔ کہ ڈرو اپنے رب سے کہ اس نے ایسا دن مقرر کیا ہے کہ بیٹا باپ کے واسطے اور باپ جیسے بیٹے کے واسطے نہ کام آ سکے گی، اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اگر ہم روز محشر کا خوف رکھیں گے، ذالک لمن خشی ربہ ولمن خاف مقام ربہ جنتان، کہ خوف پر جنتیں ملیں گی، تو لہٰذا یہ ہے کہ خوف جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کہ تمام گناہوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ تو جب گناہوں سے بچا رہے گا تو پھر نیکیوں کی طرف ہی رجوع رہے گا، لہٰذا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر تم سے خطا ہو گئی ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ اس دنیاوی زندگانی میں اگر مردود شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے تو ابھی بھی بہت بڑی گنجائش ہے، بہت بڑی گنجائش ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ ھو الغفور الرحیم۔ کہ ایمان والو، اگر تم سچی پکی توبہ کر لو تو اس تمہاری توبہ کا ثمرہ اللہ کے پاس ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ بہت بہت بڑی گنجائش ہے، ابھی بھی بہت بڑی گنجائش ہے، کہ ابھی بھی سانسیں باقی ہیں، تو ابھی بھی آپ اگر توبہ کر لیں اور بہتر اعمال پر آ جائیں، اعمال صالحہ پر آ جائیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر بہتر اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو جائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، اور اس غضب سے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ آپ وہ عمل کریں جو اللہ کی پسندیدہ ہوں، تاکہ آخرت میں بیڑا پار ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔